بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی پریشانیوں میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے اطراف و اکناف میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری، پولیس اور نام نہاد ولیج ڈیفنس گارڈز کے اہلکار پونچھ، راجوری اور ڈوڈا اضلاع کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 6 دنوں سے تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابض بھارتی اہلکار ڈرون کیمروں اور سراغ رساں کتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان اضلاع میں آپریشن نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے ہفتے کے روز پونچھ کے علاقے شاستر میں بھارتی فضائیہ کے ایک قافلے پر حملے کے بعد شروع کیا گیا تھا، جس میں ایئر فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی فورسز نے آپریشن کے دوران اب تک 2 درجن سے زائد افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ ادھم پور اور کٹھوا اضلاع کے مختلف علاقوں میں قابض فوجیوں کی وحشیانہ کارروائیوں کا سلسلہ 12ویں روز بھی جاری رہا۔ ضلع کولگام کے علاقے ریڈونی میں اسی طرح کے ایک آپریشن مسلسل تیسرے دن بھی جاری رہا، جہاں منگل کے روز قابض فوجیوں کی طرف سے کیمیائی مادے کے استعمال سے 3 نوجوان شہید اور کئی مکانات تباہ ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجی پرتشدد کارروائیوں کے دوران مکینوں کو ڈرانے، دمکانے اور ہراساں کرنے کے علاوہ قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج کشمیریوں کو تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دینے کے لیے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے بھارتی فوجوں کے ہاتھوں کولگام میں شہید ہونے والے 3 نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جاری بھارتی جرائم کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ دریاسنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ضلع بڈگام کے علاقے چاڑورہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے کے بھارتی دعوے بے بنیاد ہیں، کیونکہ کشمیریوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی جیلوں میں قید ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کشمیریوں کے حقوق، شناخت اور وسائل پر حملہ آور ہے اور انہیں بے اختیار کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔